ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں نہ بجلی تھی، نہ کرینے اور نہ ہی کوئی جدید مشینری، مگر پھر بھی وہاں انسانوں نے 20 لاکھ سے زائد وزنی پتھروں کو سینکڑوں فٹ کی بلندی پر ایسی مہارت سے رکھا کہ آج کے انجینئرز بھی دنگ رہ گئے۔ ایک ایسی تہذیب جس نے موت کو شکست دینے کے لیے انسانی جسموں کو ہزاروں سال تک محفوظ کرنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ کیا یہ سب کسی خلائی مخلوق کا کام تھا یا انسانی عقل کا معجزہ؟ آئیے آج ہم قدیم مصر کے ان گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں وقت کی ریت بھی نہ چھپا سکے۔ دریائے نیل کے کناروں پر آج سے ہزاروں سال قبل ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس کے راز آج بھی جدید سائنسدانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ تہذیب تھی قدیم مصر۔ ان کی بنائی گئی عمارتیں، ان کا طرز زندگی اور موت کے بعد کی زندگی پر ان کا پختہ یقین تاریخ کے دلچسپ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ آج ہم ان کے دو سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے: اہرام مصر کی تعمیر اور ممی بنانے کا طریقہ۔ جب ہم اہرام مصر، خاص طور پر گیزا کے عظیم اہرام گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آج سے 4500 سال قبل جب کوئی کرین، ٹریکٹر یا جدید مشینری نہیں تھی تو یہ دیو ہیکل عمارتیں کیسے بنی؟ گیزا کے عظیم اہرام میں تقریباً 23 لاکھ یعنی 2.3 ملین پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن 2 سے 50 ٹن تک ہے۔ ان اہرام کی تعمیر کے پیچھے کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ مصریوں کی زبردست انجینئرنگ، تنظیم اور محنت کار فرما تھی۔ مصریوں کے پاس لوہے کے اوزار نہیں تھے، وہ پتھروں کو کاٹنے کے لیے تانبے کی چھینیاں یعنی کاپر چیزلز اور لکڑی کے ہتھوڑے استعمال کرتے تھے۔ سخت پتھروں کو کاٹنے کے لیے وہ ڈولارائٹ نامی ایک انتہائی سخت پتھر سے ضرب لگاتے تھے۔ دور دراز کی کانوں سے نکالے گئے بھاری پتھروں کو دریائے نیل کے ذریعے بڑی کشتیوں میں لاد کر تعمیراتی مقام تک لایا جاتا تھا۔ خشکی پر پتھروں کو گھسیٹنے کے لیے پہیوں والی گاڑیاں نہیں بلکہ لکڑی کی سلیج استعمال کی جاتی تھی۔ مصری مزدور سلیج کے آگے کی ریت پر مسلسل پانی ڈالتے رہتے تھے۔ گیلی ریت کی وجہ سے رگڑ آدھی رہ جاتی تھی اور بھاری پتھروں کو کھینچنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ پتھروں کو اہرام کی اونچائی تک لے جانے کے لیے مٹی اور اینٹوں کی مدد سے ڈھلوان راستے بنائے جاتے تھے۔ جیسے جیسے اہرام کی اونچائی بڑھتی، ان راستوں کو بھی اونچا اور گھماؤدار کر دیا جاتا تھا۔ جب اہرام کی چوٹی کا آخری پتھر کیپ سٹون رکھ دیا جاتا تو ان کچے ڈھلوان راستوں کو اوپر سے نیچے کی طرف ہٹانا شروع کر دیا جاتا تھا۔ اسی دوران اہرام کی بیرونی سطح پر سفید اور انتہائی چمکدار چونے کا پتھر ٹورا لائم سٹون لگایا جاتا تھا اور اسے اس قدر رگڑ کر تراشا جاتا تھا کہ اس کی سطح بالکل ہموار شیشے جیسی ہو جائے۔ اس چمکدار غلاف کی وجہ سے اہرام سورج کی روشنی میں میلوں دور سے کسی ہیرے کی طرح چمکتے تھے۔ آج ہمیں اہرام کی جو کھردری شکل نظر آتی ہے وہ دراصل ان کا اندرونی ڈھانچہ ہے۔ ان کا بیرونی چمکدار غلاف وقت کے ساتھ زلزلوں کی نظر ہو گیا یا بعد میں آنے والوں نے اسے اپنی عمارتیں بنانے کے لیے نکال لیا۔ گیزا کا یہ عظیم اہرام انسانی تاریخ کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے اپنی تکمیل کے بعد تقریباً 3800 سال تک دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا ریکارڈ اپنے نام رکھا۔ اس کا یہ ریکارڈ 1311 عیسوی میں انگلینڈ کے ایک چرچ نے توڑا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو دبئی میں موجود برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جس کی اونچائی 828 میٹر یعنی تقریباً 2717 فیٹ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرام مصر کی بلندی تک پہنچنے میں انسان کو ہزاروں سال لگے، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی نے برج خلیفہ جیسی عمارت کھڑی کر کے اہرام کو اس کی اونچائی کے مقابلے میں چھوٹا ثابت کر دیا۔ تاہم ماہرین آج بھی مانتے ہیں کہ جو استحکام اور پائیداری اہرام میں ہے وہ شاید آج کی عمارتوں میں ممکن نہیں۔ برج خلیفہ اسٹیل اور کنکریٹ کا معجزہ ہے تو اہرام مصر انسانی ارادے اور پتھروں کی لازوال داستان۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روح کو اگلے جہان میں زندہ رہنے کے لیے اپنے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے لاشوں کو محفوظ رکھنے کا ایک پیچیدہ اور سائنسی طریقہ ایجاد کیا جسے ہم ممی ہیکیشن کہتے ہیں۔ یہ عمل عام طور پر 70 دن تک جاری رہتا تھا
और इसे माहिर पुजारी सरंजाम देते थे। सबसे पहले लाश को मुकद्दस पानी और खजूर की शराब से धोकर पाक किया जाता था। जिस्म के गलने सड़ने की सबसे बड़ी वजह अंदरूनी अज़ा होते हैं, इसलिए दिल के अलावा तमाम अज़ा निकाल लिए जाते थे। मिस्रियों का मानना था कि दिमाग का कोई ख़ास काम नहीं, इसलिए वो नाक के रास्ते एक लंबी हुक यानी हुक डालकर दिमाग को निकालकर फेंक देते थे। मैदा, जिगर, फेफड़े और आंतों को निकालकर खास किस्म के बर्तनों में महफूज किया जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहते हैं। लाश को अंदर और बाहर से नेट्रान नामी एक खास कुदरती नमक से ढांप दिया जाता था। 40 दिन तक लाश इसी नमक में दफन रहती थी ताकि जिस्म की तमाम नमी ख़त्म हो जाए और वो मुकम्मल खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद लाश को दोबारा धोया जाता और उस पर मुख्तलिफ खुशबूदार तेल और मसाले जैसे सनोबर का तेल और गूंद लगाए जाते थे ताकि जिल्द नरम रहे और बदबू ना आए। जिस्म की शक्ल बरकरार रखने के लिए उसके अंदर मिट्टी या कपड़े भर दिए जाते थे। आखिर में जिस्म को कत्तान की बारीक पट्टियों में लपेटा जाता था। इस दौरान पट्टियों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ यानी एमुलेट्स भी रखे जाते थे, जो मिस्री अकीदे के मुताबिक मुर्दे को अगले जहान के सफ़र में बुरी ताकतों से बचाते थे। मुकम्मल ममी को एक इंसानी शक्ल के खूबसूरत ताबूत में रख दिया जाता था और फिर उसे एहराम या मकबरे में दफन कर दिया जाता था। बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के इतनी शानदार इमारतें बनाना और इंसानी जिस्म को हज़ारों साल तक गलने सड़ने से बचाने का ये हुनर कदीम मिस्रियों की जहानत और इल्म का मुंह बोलता सबूत है। ये वो राज हैं जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। जहां कदीम मिस्र की ये निशानियां इंसानी अक्ल और फ़न तामीर का शाहकार नज़र आती हैं, वहीं इस्लाम हमें इन आसार को एक ख़ास नज़र से देखने की दावत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम के क़िस्सों का जिक्र इबरत के तौर पर किया है। एहराम मिस्र और महफूज की गई ममियाँ दरअसल इस बात की गवाही देती हैं कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, कितनी ही अजीम सल्तनतें क्यों न खड़ी कर ले और अपने जिस्म को गलने सड़ने से बचाने की जितनी भी कोशिश करे, उसे एक न एक दिन अपने खालिक के सामने पेश होना है। ये बुलंदो बाला इमारतें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया की हर ताकत फ़ानी है और असल बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि हमने फ़िरऔन के जिस्म को आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बना दिया ताकि लोग जान लें कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। तारीख़ के ये सफ़हात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आपको कदीम मिस्र के इन राज़ों और हमारी इस मालूमाती कोशिश ने मुतासिर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस तारीख़ी मौजू पर देखना चाहते हैं। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी और दस्तावेज़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि तारीख़ का कोई दिबाब आपसे मिस ना हो। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।